میرے لیے بڑے اعزاز کی بات کہ ہم ایک نئی کمپین کا آغاز آج کے دن سے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کمپین اس شکل میں ہے کہ ہم یہ پرسیپشن جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید جو دین کو فالو کر رہا ہے وہ معاشی طور پہ خوشحال نہیں ہو سکتا یا کاروبار اس کا گرو نہیں کر سکتا، اس پرسیپشن کو چینج کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کے ساتھ ہی ساتھ میں کہ اپنا کاروبار کرنا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ رزق کے 9 حصے کاروبار میں پڑے ہیں، اپنا کاروبار کرنا، اپنا کام کرنا، یہ 2 تھیمز پہ ہم نے ان 2 تھیمز کو سامنے رکھ کے پوری ایک کمپین ڈیزائن کی ہے جس کا آغاز آج کے دن سے ہوا جاتا ہے۔ اور یہ 1 ایئر کی کمپین ہے، 1 سال کی ہم نے پوری کمپین ڈیزائن کی ہے۔ اس کمپین کو مد نظر رکھ کے کئی طرح کے سیمینارز ہیں، کئی طرح کی ورکشاپس ہیں، اور کمپین کا مطلب ہوتا ہے فری آف کاسٹ۔ اس میں سب کی سب ایکٹیویٹیز جو ہم کر رہے ہوں گے اس کمپین میں وہ سب نشر کر دی جائیں، پبلش ہوں، لوگ فائدہ اٹھائیں اس سے۔ اور اس کمپین کے لیے ہم نے پلان یہ کیا ہے، اس 1 ایئر میں ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی جا کے اسی تھیم پہ ورکشاپس اور سیمینارز ارینج کریں گے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں گے، ایسے لوگوں کی کہانی ہم چاہیں گے ریکارڈ ہوں، آپ سن سکیں، جنہوں نے شریعہ کو فالو کیا، دین کو فالو کیا اور ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، اور اللہ ان کو رزق تو دے رہا ہے لیکن سب سے بڑھ کے برکت والا رزق دے رہا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ سے اگر پیسہ مانگنا ہے تو دعا یہ مانگو خیر والا پیسہ آئے، برکت والا پیسہ آئے، مصیبت والا پیسہ نہ آ جائے، خیر والی چیز آ جائے۔ تو یہ جو پرسیپشن ہے ہماری کہ شاید جو گرو کر رہا ہے وہ 2 نمبری کر کے ہی گرو ہو رہا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو ہمیں کامیابی کی بزنس کی کہانیاں پتہ ہیں اس میں بڑی میجورٹی جو ہے وہ کوئی اخلاقی طور پہ کوئی بہتر کہانیوں کی نہیں ہے، بہتر مثالیں نہیں ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس سماج کی خیر کی مثالیں ڈھونڈیں اور ان مثالوں کو، سکسیس سٹوریز کو، ریئل سکسیس سٹوریز کو پروموٹ کریں۔ دکھ کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی جو کیس سٹڈی پڑھائے جاتے ہیں وہ لوکل کیس سٹڈیز نہیں ہیں، وہ سب کے سب باہر کے ملکوں کے کیس سٹڈیز پڑھائے جاتے ہیں۔ اب وہ ریلیٹ نہیں کرتے ہم سے، اور جب ریلیٹ نہیں کرتے تو ہمارا جو بچہ ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے بزنس پڑھتے ہوئے کہ اس طرح کا کاروبار تو پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ کاش کے لوکل کی جو بزنس سکسیس سٹوریز ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ میں جب میرا آج کیونکہ آخری لیکچر میرا ہے آج کی ساری ترتیب میں تب آپ کے ساتھ لوکل کچھ میرے جو مشاہدے ہیں لوکل کئی برانڈز کے جو ایمانداری سے صرف کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں دے رہا ہے، فقط ضرورت ہے ان کی کہانی کو نریٹ کر کے دوسروں کو بتانے کی۔ ایک یہ بھی خوف اور خدشہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی سکسیس سٹوری بتائیں گے یا کامیابی کی کہانی نشر کریں گے تو ٹیکس والے پیچھے پڑ جائیں گے، تو ٹیکس دیں نا، کیا ضرورت ہے ٹیکس چھپانے کی، آپ ٹیکس دیں۔ اور دوسرا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نظر لگا دیں گے۔ تو اگر آپ اللہ پہ توکل کرتے، بھروسہ کرتے، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور آپ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ خیرات کر رہے ہیں اور آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے سامان بھی بنا دیتا ہے۔ تو اس طرح کے سارے جو کتنے پازیٹیو جو تھیمز ہیں، اس پہ ایک عرصے سے فاؤنڈیشن کا بورڈ ڈسکس کر رہا تھا کہ اس کمپین کو ہم لے کر چلیں۔ جہاں فاؤنڈیشن 10 بڑے کام کر رہی ہے، اس میں اسکالرشپ ونگ بھی ہے، اس میں صلح کا پروجیکٹ بھی ہے، اس میں CSS ونگ بھی ہے، اس میں اتنا کانٹینٹ جو ہے وہ 12 یوٹیوب چینلز پہ اپلوڈ ہوتا ہے، اتنا ڈیلی کی پوسٹیں جو ہیں، 12 فیس بک پیج ہیں، آپ دیکھیں ہر پیج پہ 12 پوسٹیں لگتی ہیں تو 150 پوسٹیں ڈیلی کی بنتی ہیں جو پوسٹ ہوتی ہیں۔ اور ہمارے محترم محمد حسین صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کی بڑی خوبصورت یہ بات، میں ان کی بات یہ کوٹ کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ لاکھوں گھنٹے کانٹینٹ ڈیلی سنا جاتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس ملک اور معاشرے میں لوگ منفی چیز کو چھوڑ کے مثبت کو بھی دیکھ رہے ہیں، خیر کے کسی کام کو دیکھتے ہوئے فائدے میں، نفع میں گزر رہے ہیں۔ تو مثبت کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، یہ ہمارا سارا تھیم تھا۔ اور آج کے دن کیونکہ پرسوں ہی اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا، 14ویں کتاب آئی میری۔ ہم جو لکھنے پڑھنے والے ہیں ہم کتاب کو اولاد کہتے ہیں جی ہمارے جتنا بچہ پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے۔ میں اب سے پہلے تقریر کر کے آیا، جشن افتخار عارف چل رہا ہے، تو یہ جو سب لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں یہ میری بات کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ جو لکھنے پڑھنے والا اس کے گھر جب کتاب آتی ہے تو اس کی خوشی اتنی ہوتی ہے جتنی اولاد کے پیدا ہونے پہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے مجھے 14واں بچہ دیا پرسوں، اور اس کا نام ہم نے رکھا 40 کا چلہ۔
اس کتاب کی پوری کہانی ہے، میں کبھی پھر سناؤں گا. تو اس ویژن کے ساتھ ہم نے اپنی کمپین کا آغاز کیا، کیونکہ فاؤنڈیشن کا اسلوب ہے کہ فاؤنڈیشن میں جو بھی آتا ہے ہم نے ایک رسم سیٹ کی جو کہ پرانی خانقاہ کی رسم تھی، اور رسم یہ تھی کہ خالی ہاتھ نہ جائے، کچھ نہ کچھ لے کر جائے. لازم کیا، میرا سارا سٹاف اس بات کا گواہ ہے کہ فاؤنڈیشن کے جو چھت کے بننے اور بنیرے ہیں ان پہ بھی ہم کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں، جو پرندے بیٹھتے ہیں وہ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو آنے والا کوئی نیلی بتی والا صاحب ہوتا ہے تو اس کے ڈرائیور کو بھی وہی چائے ملتی ہے جو افسر کو ملتی ہے 22ویں گریڈ والے کو. تو آج ہم نے سوچا کہ یہ جو ادارہ ہے الحمرہ، اس کے ساتھ تو میری ایک بڑی یاد ہے، 8 ماہ میں یہاں سرو کرتا رہا ایز چیئرمین. تو کیوں نہ آپ میرے گھر ہی آئیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں. وہ جو بچہ ہے اس کی ایک اچھی سی جو کاپی ہے 40 کا چلہ، وہ سب آپ کو تحفے کی شکل میں دی جائے. میں اپنے اس تمہیدی کلمات کے ساتھ دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے فاؤنڈیشن کے بورڈ کا، محمد حسین صاحب کا، سب دوستوں کا، والد صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں میرے بڑے ہی دل کے قریب میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر سویل اکرام صاحب یہاں موجود ہیں. میرا خیال ہے میرے بعد کے پراپر مقرر تو ڈاکٹر صاحب ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ایک ویژن ہے. ایک بڑا خوبصورت جملہ امام علی مقام کا جملہ ہے جی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی افضل رشتے وہ نظریے کے رشتے ہوتے ہیں. یعنی نظریے کے رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خون کے رشتے سے افضل اور بڑا ہوتا ہے. اور یہی پیغام ہم سب، میں، ڈاکٹر صاحب، میرے بورڈ کے سب ممبرز لے کر چل رہے ہیں کہ اللہ کے لیے دوستی ہے، اللہ کے لیے دشمنی ہے، اللہ کے لیے جی رہے. تو جب آپ کا ویژن یہ ہے کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو پھر خیر والے لوگ ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میرا پرانا تعلق ہے، ان کے نانا کی تقاریر میں مل نہیں سکا لیکن بہت سنی، میں نے کیسٹس منگوا کے سنی کبھی، لیکن خبر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے نواسے سے، علامہ احسان لائی ظہیر کے نواسے سے میری اس طرح کی دوستی کروائے گا، یہ میرا چھوٹا بھائی بن جائے گا. تو ہم آج کل گاہے بگاہے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بار بار ان کے والد صاحب ڈاکٹر اکرام صاحب بھی مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. جو اللہ نے دلوں میں ایک محبت ڈالی، خلوص ڈالا ہے، اور سب سے بڑھ کے مشن کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہمارا پلان تو تھا کہ اگلے سال اس کو لانچ کریں گے کمپین کو، لیکن ڈاکٹر صاحب جب ملے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسے دیر نہیں کرتے، ہم آج سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اگلے سال دسمبر انشاءاللہ 2024 کے دسمبر میں یہ جو 1000 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں کوئی انشاءاللہ 1000 ہی کہانیوں، لیکن کم از کم 100 سکسیس سٹوریز ہمیں ملیں گی جو کہیں گی کہ یہاں بیٹھ کے ہم نے خواب دیکھا تھا اور سال بعد ہی وہ خواب پورا ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں کر کے، جہاں لائٹ ہے نا، میں اس طرف دیکھا نہیں جا رہا، تو یہ جہاں لائٹ ہے نا یہاں کر کے آج سے میں کوئی 19 سال پہلے بیٹھا ہوا تھا جی، اور میرے ہاتھ میں ایک کاپی تھی، ڈائری تھی، یہاں ایک مقرر تھا، اسپیکر تھا. وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یار کوئی خواب لکھو، اور اللہ سے مانگنا ہے تو بڑا مانگو. اور سعدی شرازی کا جملہ بولا کہ اللہ سے مانگنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگنا، اللہ سے مانگنا ہے تو اس کی شان دیکھ کے مانگنا، وہ نوازنے والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. تو اس لمحے میں نا ادھر کئی لوگ بیٹھے ہوں گے، میں اپنی موٹر سائیکل پہ باہر یہاں لگی ہوگی پارکنگ پہ، اور میں کاپی، ڈائری، نوٹ، کیسٹ ٹی ڈی کی ریکارڈنگ والی میں نے رکھی ہوتی تھی ساتھ، یہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے وہ گول لکھ لیا اپنا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے چند ہی سالوں کے بعد، صرف 10-15 سالوں کے بعد، میں جوڈیشل اکیڈمی پڑھا رہا تھا. ایک دن میں ہمارے جو ڈی جی تھے ان کے کمرے میں گیا تو وہاں ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں اگلی کلاس پڑھانی تھی، درمیان میں گیپ تھا. تو مجھے میرے ڈی جی نے کہا کہ یہ سب سے پنجاب کے قابل ججوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میں نے ان سے ہاتھ ملایا، ان سے میں نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ نے اتنا قابل جج بننے کا خواب کس دن دیکھا تھا؟ اس نے کہا سر ایک دفعہ الحمرہ میں ایک ایونٹ تھا اور ایک مقرر نے سعدی شرازی کی کوٹیشن سنائی تھی، میں وہیں پر بیٹھا تھا اور میں نے خواب لکھا تھا کہ میں جج بننا چاہتا ہوں اور کمپیٹنٹ قابل جج بنوں گا. ایک لمحے میں کوئی یہاں بیٹھ کے جج بننے کا خواب دیکھ رہا تھا اور یہاں بیٹھ کے کوئی میری طرح اپنے حصے کی شمع جلانے کا خواب دیکھ رہا تھا. وقت گزرا، خواب پورے ہو گئے. یہ خواب دیکھنے چاہیے، یہ خوابوں سے امید پیدا ہوتی ہے، خوابوں سے یقین پیدا ہوتا ہے. یہ جو ہمارا یہ مزاج ہے نا کہ ہم خواب دیکھنی ہم نے چھوڑ دی ہیں، ایسے خواب جو بڑے ذاتی ہیں ان کو تھوڑا سا بڑا کریں، اس میں دوسروں کو شامل کر لیں، جیسے ڈاکٹر سبیل نے کیا، جیسے فاؤنڈیشن نے کیا، کہ ہم نہیں چاہتے صرف ہمارے کام اور ہمارے کاروبار کامیاب ہو، ہم چاہتے ہیں آپ سب کامیاب ہو. گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی ینگسٹر میرے پاس آ جاتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ شاہ صاحب یہ بتائیں پاکستان میں سب سے زیادہ اسکوپ کس کام کا ہے، کس کاروبار کو کیا جائے. یہ میسیجز کی شکل میں بھی آتا ہے، فزیکلی لوگ بھی ملنے آتے ہیں.
تو یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب سب سے زیادہ آپ اتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، اتنے اداروں کی ٹریننگز دی ہیں، اتنا ٹریول کیا ہے، اتنی دنیا کو ملتا، اگر آپ پچھلے کچھ ایونٹس بھی ہمارے اٹینڈ کر چکے پچھلے سال والے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرے دوستوں میں کتنی ورائٹی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں اگر ایک ہی طرح کے لوگ ہیں تو آپ میں فلیکس نہیں ہے. ورڈ ذرا کوماز میں کہیں لکھ لیے گا. دی ورڈ از فلیکس. فلیکس کو MBTI کی لینگویج میں کہتے ہیں برداشت. برداشت نہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ سب کو ایک طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں، اور برداشت کی علامت سب سے بڑی ہوتی ہے کہ مختلف طرح کے لوگ، جیسے ملک صاحب کا یہ جملہ میں مستعار لے رہا ہوں کہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں، میرے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے وہ میرے دوست ہیں، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دولت، ورائٹی کی دولت جو ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ میں فلیکسیبلٹی ہے. اگر آپ کو ہر وقت ناگوار کوئی گزر رہا ہے، آپ کے گرد میلہ نہیں کبھی لگے گا. یاد رکھیے، میلہ اسی کے گرد لگتا ہے جو ناپسند سے بھی محبت کرتا ہے، وہ بدی سے نفرت کرتا ہے، بد سے نفرت نہیں کرتا. تو یہ سوال مجھ سے بڑی بڑی دنیا پوچھتی ہے کہ شاہ صاحب اتنی دنیا کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس سوال کا جواب دیجیے. حضور والا، میں جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے، انٹرپرینیور بننا چاہ رہا ہے، مجھ سے یہ سوال کرتا ہے تو کاشف بھائی میں اس کو ایک اسائنمنٹ دے دیتا ہوں. اور وہ یہاں پر بھی کئی لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں نے یہ اسائنمنٹ دی ہوگی، کل کے دن دی ہوگی، اور آج میری ان سے ملاقات ہو رہی ہے. خالد صاحب ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. ایسا میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں نا جی، وہ مسکرا رہے ہیں کہ مجھے دی تھی. تو میں کہتا ہوں جی آپ ایک کام کریں، لسٹ بنائیں کہ پاکستان میں کس کس بزنس میں 2 نمبری ہو رہی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی لسٹ، کوئی خیال آتا ہے جی؟ کوئی آپ کو بولنا چاہیں گے آپ کے خیال میں جی اس فلانے کام میں تو بڑا 2 نمبری ہو رہی ہے جی. جیسے سویل اکرام صاحب نے کہا آتے کہ فائلوں کا جو بزنس ہے، ظلم ہو رہا ہے سب سے زیادہ، کہ پلاٹ ہیں 100 بک جاتے ہیں 1000، 900 بیچارے جو ہیں غریب وہ رل جاتے ہیں اس کے بعد، اور آپ وہ طاقتور بندے سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. عدالت میں جا کے، تھانے میں جا کے، اس نے ہر جگہ عدالت کو بھی خریدا ہوتا ہے، تھانے کو بھی خریدا ہوتا ہے، ہر جگہ اس کی لابنگ ہوتی ہے. یہ ایک مثال ہے. آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا جی کس کس شعبے میں 2 نمبری باس؟ جی بیٹا، بہت بڑا جو کہت الرجال ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ پولیٹکس میں ہے جی. اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے زیادہ سکوپ پاکستان میں جو ہے ریئلی وہ لیڈرشپ میں ہے. اور جی میڈیکل میں، فارماسیوٹیکل میڈیکل میں آپ کی سوچ ہے کتنا ظلم ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا ظلم ہے. چند دن پہلے مجھے MS ملے ایک ہاسپٹل کے، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، شاہ صاحب آپ اندازہ لگائیں، مجھے انہیں گیس کرنے کے لیے کہا کہ جو ہم دھاگا خریدتے ہیں سرجری کے بعد، جو ٹانکا لگتا ہے، اس کا دھاگا ہم کتنے کا سال کا خریدتے ہیں؟ تو میں نے کہا سر کوئی آپ بڑی حد ہے، 50 لاکھ روپے کا خرید لیتے ہوں گے. انہوں نے کہا سر لاسٹ ٹینڈر کلوز ہوا ہے ہمارا، وہ 38 کروڑ روپے کا دھاگا ہے صرف. یہ ایک ہاسپٹل کا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی 2 نمبری جو ہے وہ میڈیکل میں، اور ڈاکٹرز بھی اس میں شامل ہیں، فارماسیوٹیکلز بھی شامل ہیں، مافیاز شامل ہیں. اور جی دودھ کے کاروبار میں، جی دودھ جو ہے اس میں اتنی 2 نمبری ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کہ میں خود، میرے ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ یعنی کبھی کبھی مجھے 1 نمبر مل جاتا ہے، اور وہ بھی کوئی دوسرے شہر سے میرے لیے لے کر آ رہا ہوتا ہے. آج صبح بھی جو میں نے چائے پی ہے وہ 2 نمبر دودھ کی چائے پی ہے. میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپشن ہی نہیں ہے. ڈبے کا دودھ یوز کرنا پڑتا ہے، یا 2 نمبر دودھ یوز کرنا پڑتا ہے، یا منگوانا پڑتا ہے کہیں سے کہ یار قصور سے آ رہے ہو یا کہیں سے آ رہے ہو. وہ بڑے چاؤ سے کہتا ہے سر میں آپ کے لیے کیا لے کے آؤں؟ میں کہتا ہوں خالص دودھ لے کر آ جاؤ. اور جی کس میں 2 نمبری؟ جی ایجوکیشن میں ستیہ ناس ہوا پڑا جی. اتنے برے حالات ہیں. میں آپ کو ایک جملہ عنایت کرنا چاہوں گا، کوئی پرنسپل مائنڈ نہ کر جائے. اگر اسکول کا کوئی پرنسپل بیٹھا ہے، ہمارے جو یہ اسکول کا، اکیڈمی کا، کالج کا کاروبار کر رہے ہیں نا، وہ اپنے نام کے نیچے لکھتے ہیں ایجوکیشنسٹ. میں سر پکڑ لیتا ہوں، اللہ کے بندے تم بنیے ہو. ایجوکیشنسٹ تو وہ ہوتا ہے جو ریئلی جس نے کوئی ریسرچ کی ہوتی ہے ایجوکیشن میں. تم لوگ بنیادی طور پہ ایجوکیشن کو سمجھتے ہو نمبر دلانا، رٹے ڈگریاں نمبر دلا دلا کے آپ نے ایک پوری فوج پیدا کر دی نالائکوں کی جو کسی کام کے قابل نہیں ہے، ایک صفحہ انگریزی کا نہیں لکھ سکتی، اور کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے. اور جی کس میں؟ جی فوڈ کے بزنس میں بڑا مسئلہ ہے. فوڈ اتھارٹیز بن چکی ہیں، لیکن پچھلے سال کا واقعہ ہے، لاہور کے ایک ٹاؤن میں گوشت سپلائی ہو رہا تھا، 25,000 کلو 2 سال پرانا ایکسپائر گوشت پکڑا گیا، اور آپ دڑا دڑا وہ کھا رہے ہیں. اور جی کاسمیٹک میں، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی خود گورا نہیں ہے تو اس کو کوئی کریم گورا نہیں کر سکتی. اس میں جو دھوکہ ہوتا ہے
اس میں دھوکا منٹوں کا ہوتا ہے, صرف منہ دھونے کی دیر ہوتی ہے. ہاں بعد میں دھوکا یہ ہوتا ہے کہ پورے زندگی کے لیے گلے پڑ جاتی ہے. لیکن اس سے کاسمیٹک سے زیادہ دھوکا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہو رہا ہے, وہ فلٹر لگنے شروع ہو گئے ہیں. آج کل ہم جو تصویریں بھیجتے ہیں اس میں ایسے فلٹر لگے ہوتے ہیں کہ موٹا پتلا دکھتا ہے, اور چہرے کے سارے پمپل جو ہیں وہ کریم لگائے بغیر, رواج جھکے کے بغیر ماشاءاللہ نورانی چہرے دکھتے ہیں. تو یہ دھوکا تو موبائل آپ کا دے رہا ہے. اور کہاں کہاں دھوکا ہو رہا ہے جی, کپڑے کے کاروبار میں گز کم ناپتے, کوالٹی میں بڑا فرق ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, کنکلوژن آپ کو بتا رہا ہوں اس سوال کا جواب. یہ اللہ کا کرم ہے, آپ سارے بیٹھے سن رہے ہیں کہ پاکستان میں اللہ کے شکر ہے 99% 2 نمبری پائی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان میں ہر کاروبار اپرچونٹی ہے. پازیٹیو وے میں دیکھیں, آپ 1 نمبر کریں اپرچونٹی ہے, کیونکہ سارے ہی 2 نمبر ہیں. یہ کہانی ایک ہمارے اسپیکر تھے بڑے شاندار مقرر, ان کی کسی کتاب میں نے یہ پڑھی کہ ایک گورا آیا پاکستان, تو وہ کسی UNDP کے پروجیکٹ میں آیا, تو اس کو یہ شہر دکھانے لگے, اندرون شہر, اور وہ کھڑے تھے بھاٹی چوک میں. تو سامنے بڑے بڑے ڈرم اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ جناب ٹھنڈا دودھ. تو اس نے کہا یہ ڈرموں میں کیا ہے؟ کہ ٹھنڈا دودھ ہے. اس نے کہا ملک, میں نے ملک پینا ہے. ملک کا وہ آرڈر دیا, اور جناب ایسے کر کے وہ ٹوٹی کھلتی ہے, اس کی جھاگ اوپر بنتی ہے, اور وہ دودھ سے اس نے دودھ کی 2 سپ لے کے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے, یہ 2 نمبر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ پاکستان ہے, یہاں 2 نمبر دودھ ہی ملتا ہے. اگلے دن پھر وہ دوبارہ شام کو اس کو عادت پڑ گئی, ان دنوں میں نئی نا یہ بنی تھی فوڈ سٹریٹ گوال منڈی میں, تو وہاں لے گئے. وہاں پھر اس نے بڑا سا ڈرم دیکھا, اس نے کہا ملک, صدیاں نہ ترسا ہونا ہے نا. تو پھر ملک کا گلاس آیا, اس سپ لے کے اس نے کہا کہ یہ تو 2 نمبر ہے. تو اس بندے نے کہا یہ پاکستان ہے. اس نے کہا وہاں بھی 2 نمبر. اس نے کہا پاکستان میں 1 نمبر دودھ نہیں ملتا. اس گورے نے بات کہی کہ اس ملک میں سب سے بڑی اپرچونٹی یہ ہے جو 1 نمبر ہے اس کا سکوپ زیادہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ وہ جو اپرچونٹی ہے اس کو فالو کرنے کی بجائے, اس کو دیکھنے کی بجائے, ہم بھی اسی ریس میں لگ جاتے ہیں کہ سارے جیسے کما رہے ہیں ہم بھی ویسے کمانے لگ پڑے. تو جتنی اپرچونٹیز ہیں, جیسے سبیل نے آتے ہی کہا کہ ریئل اسٹیٹ میں کتنے چیلنج ہیں, ڈیولپمنٹ میں کتنے چیلنج ہیں. انہوں نے ایمانداری سے طے کر لیا کہ کوئی سودا لے کے جا رہا ہے, سامان لے کے جا رہا ہے, واپس آئے چائے کی پیالی پڑی ہے, ٹھنڈی ہونے سے پہلے ریٹرن. آپ یہ کانفیڈنس اچیو کر کے دیکھیں. تو اس سوال کے جواب میں ہر شعبے کے اندر اپرچونٹی ہے. اچھا جی, دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, کل ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی تھی. یہ پوسٹ اینگرو کے جو CEO ہیں حسین داؤد صاحب, ان کی, اور یہ ایک ایونٹ چند دن پہلے ہوا ہے, پاکستان کی ٹاپ 25 کمپنیوں کو ایوارڈ دیا جا رہا تھا. انہوں نے تقریر وہاں کی ہے, ان کا جملہ وائرل ہو گیا وہاں سے. وہ جملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو کنٹری اس کا پوٹینشیل فار سکسیس وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے ابیلٹی ٹو اسپیک ٹروتھ. انویسٹر پیسہ ملکوں میں آتا ہی تب ہے جب یہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں سچ بولا جاتا ہے. آپ کا سب سے بڑا قومی چیلنج آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے, ہم جھوٹ بولتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. پورے معاشرے میں دیکھ لیں, کیا زوال نہیں آیا ہوا, عذاب نہیں بنا ہوا. اور یہ عذاب اور یہ زوال کیوں ہے؟ سر ہم جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھے ہیں. کوئی کہیں پہنچ رہا ہوگا, وہ کہے گا جی میں کول ہی گا تاڑے, اور وہ کتنا کول ہوگا, وہ 30 کلومیٹر دور ہوگا. ہم محاورتاً کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے, ہمیں سچ سننے کی عادت نہیں رہی. میں اس سیٹ پہ بیٹھا رہا ہوں الحمرہ کی, روز 5 بندے ناراض ہوتے تھے, آپ کو بتا دوں کیوں. وہ سمجھتے تھے کہ ہال جو ہے نا یہ میں فری لے سکتا ہوں. وہ ریکویسٹ کرتے تھے, میں معذرت کر لیتا تھا کہ جی یہ نہیں ممکن. میں بھی اگر آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں نے 1 سال ایک بھی ایونٹ الحمرہ میں نہیں کیا جب تک میں چیئرمین رہا ہوں. کیوں؟ کوئی یہ پرسیپشن نہ لے کہ میں نے فری ہال لیا, میں نے بل پے کر کے اکاؤنٹس کلیئر کر کے یہ ہال آج لیا. ہمارے ہاں نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہے, اور جب نہ سننے کی عادت نہیں ہوتی تو لوگ کیا کہتے ہیں پھر, یار اگلے نو خوش بھی تے کرنا, جھوٹ بول دو. اور گناہ کبیرہ ہے, 156 گناہ کبیرہ کی لسٹ ہے, کوئی 150 بھی کہتے ہیں. اس میں گناہ کبیرہ میں بڑا گناہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا. تو وہ حسین داؤد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کا جو پوٹینشل سارا خراب ہو گیا کامیابی کا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سچ نہیں بولتے. اور آخری بات آپ سے میں کہہ دوں, آخری بات یہ ہے, ایک دنیا کا بہت بڑا بلینئر ہے وارن بفیٹ, اس سے آ کے پوچھا
یہ میں سچویشنز بتا رہا ہوں, یہ سچویشن ادھر بھی کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تھوڑے پیسے ہیں, تو ہم یہ تھوڑے پیسے کس کاروبار میں انویسٹ کریں. اس نے اسمائل لی اور کہا یہ تھوڑے پیسے ہیں تو خود پہ انویسٹ کر دو. جواب مکمل. سامنے والے نے کہا خود پہ کیسے انویسٹ کریں؟ اس نے کہا کتاب خرید لو, کوئی کورس اٹینڈ کر لو, کوئی وزڈم فل بندہ پکڑو, اسے چائے کی پیالی پلاؤ, اس سے کچھ سیکھ لو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دل کے ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار ہیں لیکن کسی وزڈم فل بندے کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اس وزڈم کو مفت سمجھتے ہیں. دنیا میں ٹریننگ کوچنگ پوری انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہوئی ہے. بڑے بڑے دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنے چھٹیوں کے وقت میں, فری وقت میں لرن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. میں پچھلے 3 دن سے ای میل کر رہا ہوں, ہم نے 3 دن بعد جانا ہے, میں نے نوید صاحب نے سنگاپور, اور ہم وہاں میچور کر رہے ہیں کسی بھی طرح کہ ہمارے لیے کچھ کورسز ہمیں مل جائیں, ہم وہاں جا رہے ہیں کچھ سیکھ کے واپس آئیں. ہم لوگ ٹورزم کی ڈیفینیشن ہماری بڑی غلط ہے. ہم مری مار روڈ پہ جاتے ہیں, بٹ کڑائی کھا کے آ جاتے ہیں. ہم نے کسی بھی چیز کو لرننگ نہیں رکھا. میں ان لوگوں 8 دوستوں کے ساتھ فلائی کرنے والا تھا. چند دن پہلے میں نے گروپ پہ میسج کیا ہے, میں نے کہا جی یہ میرے 4-5 بڑے مقاصد ہیں جن کے لیے میں سفر کرتا ہوں, اگر یہ 5 مقاصد پورے نہ ہوں تو میں سفر نہیں کرتا. تو آپ اپنے بھی لکھ دیجئے کہ آپ میرے ساتھ اگر فلائی کر رہے ہیں اور ہم نے سنگاپور جانا ہے 8 دوستوں نے, اور ایجوکیشن سسٹم کو اسٹڈی کرنا ہے, اور ایمبیسی کو بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے, ایمبیسڈر کو بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے, تو سب کے مقاصد کیا ہیں؟ تو وہ تھوڑی سی انکم کو وارن بفیٹ نے کہا خود پہ انویسٹ کر دیں. آج کے دن صبح میں ایک برنچ ارینج کیا گیا کیونکہ پرسوں ایک کورس ختم کیا جس میں 80% بزنس مین تھے, چھوٹے چھوٹے بزنس مین. کورس مکمل ہوا ان کا, آج ہم نے برنچ رکھا ہوا تھا. میں پیشن کی ڈیفینیشن آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ کے خیال میں صبح جب برنچ کے لیے لوگ آئے ہیں تو لوگ کہاں کہاں سے آئے ہوں گے اس برنچ میں؟ صرف یہ شامل ہونے کے لیے ہمارے استاد نے ہمیں پڑھایا ہے, اور آج ملنے کا موقع ملا, آن لائن کورس تھا, تو ملنے کے لیے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوں گے؟ اسلام آباد سے, پنڈی سے, کراچی سے, لاہور کے کونے کونے سے. یہ فرنٹ رو میں پہلے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے یہ آسٹریلیا میں تھے, انہوں نے پرسوں ٹکٹ لی ہے, یہ پہنچے اور یہ صبح برنچ میں موجود تھے. آج کاشف صاحب, سید کاشف صاحب. تو میں نے پھر انہیں ریکویسٹ کی کہ سر آپ اتنی دور سے صرف ایک مجھ سے ملاقات کے لیے, اور پہلے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں, اور کب سے 2018 سے فالو آپ مجھے کر رہے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, ایک بڑی فرم چلا رہے ہیں, کوئی آسٹریلیا میں 1000 کلائنٹس آپ کے ہیں, تو پھر آپ میرے ساتھ دن گزارے. آئی آفرڈ. یار کوئی آپ کا شوق دیکھ کے آپ کو کہے نا کہ میں آپ کے ساتھ دن گزارنا چاہتا ہوں, تو ہم صبح سے اکٹھے ہیں. افتخار عارف صاحب کا فیسٹیول چل رہا تھا لاہور شاہی قلعے میں, وہاں میرا لیکچر تھا, وہاں گئے, نماز ہم نے اکٹھے پڑھی, اب ہم اکٹھے ہیں. اس کے بعد ایک ہائٹی پہ جانا ہے. گزارش آپ سے یہ ہے کہ سر ہم سپون فیڈنگ کے عادی ہو چکے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے ہمیں کوئی گھول کے نا کاروبار کا شربت پلا دے اور ہم ڈکار ماریں اور کاروبار شروع ہو جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. ہم پیشنیٹ ہی نہیں ہوتے, ہم میں وہ خبط اور کریز ہی نہیں ہوتا جو فلائی کرنے کے لیے ضروری ہے. تو آج یہ سب کے سب دوستوں کے ساتھ جو ہم نے ایک سفر کا آغاز کیا ہے, ایک کمپین کا آغاز کیا ہے, اس کمپین کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو راغب کیا جائے. پاکستان میں کیونکہ ہائیلی فلاپ انکیوبیشن سینٹرز, ریزن یہ ہے کہ یہاں پر ہر بندے کا ایک متھ ہے کہ مجھے پیسہ دیں گے تو میں کاروبار کروں گا نا. اور ہم 5 دن میں, پچھلے دنوں میں ہم نے کیا سیکھا ہے سر کاشف صاحب؟ کاروبار کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت بعد میں ہوتی ہے, پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ آئیڈیا کی. مجھے کئی بچے ابھی کہہ رہے تھے میں نے سر 10 منٹ دے دیں, میں نے اپنا آئیڈیا شیئر کرنا ہے. میں کہتا ہوں جو بندہ ایک صفحے پہ اپنا آئیڈیا لکھ کے دے نہیں سکتا میری مینجمنٹ کو, ابھی لکھ لیں اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, وہ اتنا کنونسنگ ہو 1 پیج کہ میں آپ کو کل کال کروں یار فوراً بلاؤ. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس ڈیلی کی ڈاک جو ہے نا, آپ کی اطلاع کے لیے ہے, جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ آ رہی ہے وہ تقریباً 6000 ہے. ای میل میسج میرے سیل فون پہ صرف 1800 میسج ہیں, 250 رپلائی کر سکتا ہوں. اور وہ جب میں پڑھنے بیٹھتا ہوں یا میری ٹیم نے فلٹرز لگائے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار انٹلیکچولی بھی ہم بڑے لوگ ہیں, کوئی انوویٹو آئیڈیا نہیں ہوتا, غلط جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ صاحب صبح ہیں کہ نہیں ہے. وہ ایک صاحب مجھے ملے, وہ دم کرانے آئے ہوئے تھے. ان کا جی شاہ جی اپنے دم بھی یہاں کرنا ہے. میں کہوں چاولوں کا دم میں نے کرنا. یعنی کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہم نے پہنچنا کہاں پر ہے, ہم غلط جگہ پہنچ جاتے ہیں. آخری بات کیا کہ میں بات ختم کروں گا. مجھے کسی نے پوچھا کہ شاہ صاحب یہ درجن 13 کی آپ کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, آپ کسی کو کتاب بھی سائن کر کے دیتے ہیں تو
اس میں بھی رائٹنگ سٹائل اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بڑے دھیان سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے جواب یہ دیا اس کو کہ جو چھوٹا سا کام بہترین انداز سے نہیں کر سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. میں کہا آپ نے غلط جج کیا, میں صرف لکھ کے نہیں دیتا. یہ باہر سٹال پہ کتابیں پڑھی ہوں گی, آپ کوئی کتاب کھول کے دیکھیے گا, اگر اس پہ میرے سگنیچر ہوں گے تو اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہوگی, میں نے وہ خوشبو بھی رکھی ہوتی ہے. آپ سموسہ اچھا بنانا سیکھ لیں, خدا کی قسم لائن لگ جائے گی. یہ اندرون شہر پاس ہے, ایک جگہ سے اچھی لسی ملتی ہے, صبح کے ٹائم اجتماع لسی ہوا ہوتا ہے وہاں پر, رائیونڈ جتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے لسی پینے والوں کا, اندازہ لگائے. وجہ کہ اچھی لسی ملتی ہے, اچھا سموسہ ملتا ہے, لائنیں لگ جاتی ہیں. ایک ہماری بہن تھی, وہ کیک اچھا بناتی تھی, آن لائن جتنے کیک بناتی تھی تصویر لگا کے پوسٹ لگا کے وہ شام تک سارے بک جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کوالٹی تھی. یہ لیئرز دیکھ لیں, چھا گیا آ کے. کیوں چھا گیا؟ مارکیٹ میں کیا بیکریاں نہیں تھیں؟ مارکیٹ میں کیا کیکس نہیں تھے؟ وہ جو پیسے لے رہے تھے وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے, اس کوالٹی پہ نہیں تھی چیزیں. اور وہ ایک کیک آیا, 2-4 کیک ان کے آئے ہیں, وہ چھا گئے. ہم کوئی چھوٹا سا کام پکڑیں اور اس میں چھا جائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ آپ کا.